إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أما بعد فقد قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين. آج بروز ہفتہ 9 رمضان المبارک 9ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہیں اور سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کے کچھ عناوین آپ کے سامنے مختصراً پیش کیے جاتے ہیں۔ ایمان اور تقوی اختیار کرنے کا ثمر اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان سے بھی ان پر برکتیں نازل کر دیں گے، والارض، اور زمین سے بھی ان پہ برکتیں نازل ہوں گی، یعنی آسمان سے بارش برسے گی، اس کی وجہ سے پھر زمین کے اندر سے انگوریاں اور پھل پیدا ہوں گے۔ تو یہ برکت ہے تقوی اور ایمان کی کہ اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے رسول کی بات کو مانو، اس پر عمل کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو، عذاب سے بچ جاؤ تو اس کی برکات میں یہ تمہیں حاصل ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن پھر یہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، بات نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے اور تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں، تو پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے اعمال کی پاداش میں ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کا یہ ثمر بیان کیا ہے کہ آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی اور زمین بھی اپنی برکات جو ہے وہ باہر نکال کے ان کو دے دے گی۔ اس کے بعد دوسرا جو موضوع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا بیان کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم اور فرعون کے ساتھ تفصیلی واقعہ ہے۔ موسیٰ کا علیہ السلام کا فرعون کو دعوت دینا، اور پھر دعوت کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت فرعون کو دی تو اس نے اس کی دلیل مانگی، بھائی جو تم دعوت دے رہے ہو اس کی دلیل بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے تھے وہ وہاں پر فرعون کے دربار میں پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فرعون بات سنو، میں اللہ کا برگزیدہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، تو تم جو ہے وہ مان جاؤ۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں یہ حقیقی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے اور میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا اللہ کے ذمے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں نے تمہارے سامنے جو ہے وہ دلائل بھی دیے ہیں۔ وہ دلائل کیا تھے؟
فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو پھر پیش کرو۔ فألقى عصاه، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اس کو زمین پر رکھ دیا۔ فإذا هي ثعبان مبین، تو یک لخت وہ ایک اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو یہ جو ہے وہی اژدہا جو بنا تھا وہی موسیٰ علیہ السلام کا ہتھیار تھا، اور وہی دوست بھی، یعنی ہتھیار کا معنی ہاتھ کا دوست بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے ہتھ یار، ہاتھ اور یار۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موسیٰ تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میرے پاس دلیل ہے، ہاتھ میں پکڑتے تو وہ لاٹھی بن جاتی اور نیچے رکھتے تو وہ ایک اژدہا اور سانپ بن جاتا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور دوسرا معجزہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہاتھ آپ بغل میں رکھتے، وہاں سے باہر نکالتے تو فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو جو سامنے دیکھ رہے تھے ان کے لیے وہ ہاتھ چمکنا شروع کر دیتا۔ تو یہ دو جو ہے وہ معجزے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اس کے بعد پھر جب یہ بات ہوئی تو وہ قوم جو تھی وہ جادوگروں کی قوم تھی اور وہاں پر جادو عام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے مقابلے میں ان کو معجزے بھی ایسے ہی دیے تھے کہ یہ جو ہے وہ تاکہ اس جادو کو باطل کیا جا سکے۔ تو وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے حواری، دربار کے اندر درباری جو بیٹھے ہوئے تھے، اس کے وزیر اور مشیر، انہوں نے کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں جہاں سے نکالنا چاہتا ہے، تم سے زمین بھی چھیننا چاہتا ہے، تم سے جو ہے وہ بادشاہی بھی چھیننا چاہتا ہے، تو تم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ جادوگروں کو تیار کرو، اس کو ایک موقع مقرر کر دو ایک جگہ بھی، وہاں پر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، یا تو کبھی کل ساحر علیم، اور پوری مملکت کے اندر سے، پورے ملک سے اچھے اچھے جادوگروں کو بلا لو۔ تو پھر جادوگروں کو بلایا فرعون نے، اور وہ آ کر فرعون کے پاس اکٹھے ہوئے، بیٹھے، آپس میں معاہدہ کیا کہ اگر جو ہے وہ ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں تمہیں میں مقرب بنا دوں گا۔ قال نعم انکم لمن المقربین، میں اپنے جو ہے وہ حاشیہ برداروں میں تمہیں رکھ لوں گا۔ تو پھر ایک وقت مقرر کر لیا اور سارے لوگوں کو وہاں پر جو ہے وہ میدان کے اندر اکٹھا کر لیا۔ تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھی گئے اور وہ جادوگر بھی آ گئے، تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کیا تم پہلے جو ہے وار کرو گے یا ہم وار کریں؟ جو تم نے جادو کرنا ہے وہ کرو، پہلے تم کرو یا ہم کریں؟ تو قال القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو کیا انہوں نے، اور رسیاں پھینکی تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی جو نظروں میں ہے، ایسے ہو گئے کہ جناب وہ سارے سانپ ہیں، بھاگ رہے ہیں پورے جو ہے وہ میدان میں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وحی جو ہے وہ کی، ان القِ عصاک، اپنی یہ لاٹھی جو ہے ذرا زمین پر رکھو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ سارا جو بنا بنایا کھیل تھا نا اس کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ اصل میں حقیقی جو ہے وہ اژدہا بن گیا، اور وہ جو ہے وہ جادو کی وجہ سے نقلی بنے ہوئے تھے، تو یہ اصل نے نقل کو کھانا شروع کر دیا سارا مکمل۔ اب جادوگروں کو اس بات کا علم تھا کیا ہو رہا، عام لوگوں کو نہیں پتا تھا، عام لوگ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بیگانہ تھے، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ تو جادوگروں کو اصل حقیقت کا علم ہو گیا، تو انہوں نے جو ہے وہ فواقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، جو انہوں نے غلط کام کیا تھا وہ باطل ہو گیا اور حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين، اب جو وہ جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے، تو جب ایمان لے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر جو رب العالمین ہے ہم اس کو مان لیا، ہم اس پر ایمان لے آئے، تو فرعون نے جو ہے وہ ان کو اس کی سزا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کا بیان کیا ہے کہ بھائی تم نے جو ہے وہ میرے بتائے بغیر ہی جو ہے وہ تم ایمان لے آئے ہو،
قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون کہنے لگا کہ بھائی تم ایمان لے آئے ہو کہ میں پہلے تمہیں اجازت دیتا. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون. یہ تم نے رات کو اکٹھے ہو کر ایک سازش رچائی ہے، تم نے رات سازش بنائی اس کے ساتھ مل کے، موسیٰ کے ساتھ، کہ صبح ایسے ایسے کریں گے اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سارے کو یہاں سے نکال دیں گے سب کو. یہ تمہارا مکر تھا، تمہاری سازش تھی، تمہاری چال تھی. تو اس نے سزا کے بطور سزا وہ کہنے لگا فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ جو ہے وہ کاٹوں گا اور پھر تمہیں درختوں کے اوپر لٹکا دوں گا، سولی کے اوپر. جو ہے وہ یہ تم لوگوں کی سزا ہے کہ تم نے میرے بغیر جو ہے اجازت کے ایمان جو ہے وہ قبول کر لیا ہے، موسیٰ اور ہارون کے الہ پر، موسیٰ اور ہارون کے دین کو مان لیا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت پھر غالب آ گئے اور فرعون جو ہے وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. اس طرح پھر اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ دو دفعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی اولاد کو، بیٹوں کو قتل کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کی اولاد کو، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جب جادوگروں نے بتایا فرعون کو کہ بھائی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تمہاری بادشاہ جو ہے وہ چھین لے گا، تو اس وقت اس نے پھر جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل کے گھر میں اس کو جو ہے وہ قتل کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا، بلکہ بچا ہی نہیں لیا، فرعون کے گھر میں پرورش کی اور وہاں پر پڑھ کر جو ہے وہ پل کے جوان ہوئے. تو اس کے بعد دوسری دفعہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا، جادوگر ناکام ہو گئے اور فرعون کو شکست ہو گئی، جادوگروں کو شکست ہو گئی، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ فرعون نے دوبارہ یہ کام کرنا شروع کر دیا. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ہم جو ہے وہ دوبارہ تو تمہارے ابناء کو، بیٹوں کو قتل کریں گے اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے اور ہم اس پر جو ہے وہ ہمیں پوری طاقت ہے، ہماری بادشاہی ہے. قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بات سنو، اب یہ جو تمہیں اس کا جو ہے وہ اس کے بدلے میں تمہیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے اس پر. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے وہ تمہیں آزادی دے گا اور تم کو جو ہے وہ بادشاہت مل جائے گی. ان الارض للہ یورثها من یشاء. یہ اللہ کی زمین ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ بنا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے. تو بنی اسرائیل جو شروع سے ہی ان کی جو ہے وہ یہ کارستانیاں تھی، باتیں کرتے اور جو عمل کرنے کی بجائے الٹے معاملات ہوتے تھے ان کے، تو وہ موسیٰ کو جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں تھیں اور تیرے آنے کے بعد بھی تکلیفیں ہیں. تیرے آنے سے پہلے بھی ہمارے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، اب پھر جو ہے تو آ گیا ہے اور اب دوبارہ جو ہے ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم. قریب ہے کہ تمہارے رب جو ہے وہ دو دشمن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے، اس کو جو ہے وہ ہلاکت دے دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ تمہیں جو ہے وہ بادشاہ دے گا اور پھر دیکھے گا تم عمل کیا کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دوبارہ جو ہے یہ بات بتلائی، دوبارہ ان کے اوپر یہ چیزیں ان کے اوپر نازل ہوئیں. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے وہ نکلے اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے 5 قسم کا عذاب نازل کیا. بنی اسرائیل پر 5 قسم کا عذاب نازل کیا گیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. یہ مجرم لوگ تھے بنی اسرائیل والے جو ہیں، اور آج بھی اگر یہودیوں کو دیکھا جائے تو یہ مجرم ہیں. سب سے بڑا جرم ہے ان کا، جگہ جگہ پر قتل و غارت اور ہر قسم کا جو ہے ان کے اندر جو ہے گناہ پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے ان کے جرموں کی پاداش میں طوفان جو ہے وہ بھیج دیا، آندھی جو ہے بڑی سخت آئی. والجرادہ، اور یہ ٹڈیاں جو ہیں ہر جگہ پر اتنی ٹڈیاں آئی کہ فصل جو ہے وہ ختم ہو گئی. والقمل، اور یہ ان کو جو ہے جوئیں پڑ گئی، جو برتن اٹھاتے اس میں جوئیں ہوتی تھی.
کوئی برتن جو ہے وہ اٹھاتے کھانا پکانے لگتے تو اس میں جو ہے وہ یہ جوئیں پڑی ہوتی تھی، ان کے کپڑوں میں، ان کے لباس میں، ان کے جو ہے وہ بس بستروں کے اندر ہر جگہ پر جوئیں ہی جوئیں ہوتی. والضفادع، اور مینڈک، ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک، ان کے گھروں میں، ان کے کمروں میں، ان کے برتنوں میں کھانا پکاتے وقت جو ہے وہ چھلانگے لگا رہے ہوتے تھے. تو یہ جو ہے وہ اللہ کا عذاب تھا. اسی طریقے سے والدمہ، خون جو ہے وہ جگہ جگہ پر، کوئی بھی برتن اٹھاتے تو اس کے اندر خون جو ہے وہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم نے سارے جو ہے وہ موعظے اللہ تک اپنے نبی کو دیے تھے اور ان کے اوپر یہ عذاب نازل کیا کیونکہ یہ مجرم قوم تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں مانے. ولما وقع علیہم الرجز، جب یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی سزا آتی، عذاب آتا، تو موسیٰ کو کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تیرے رب کا تیرے ساتھ وعدہ ہے، اپنے رب سے اب دعا مانگو کہ ہم سے یہ دور کر دے. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. تو یہ بات جو ہے وہ بار بار ہوتی رہی، اور جب بھی وہ وعدہ کرتے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہاں سے نکل جائیں گے، ہم تمہیں یہاں سے بھیج دیں گے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ نہ بھیجتے. تو اللہ تعالیٰ اور جو ہے ان پر فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو عذاب دور کر دیتے تو پھر وہ پچھلا معاملہ ان کے پاس پلٹ آتا، یعنی پھر جرم کرنا شروع کر دیتے. بات جو ہے وہ مانتے، اپنے معاہدے کو ختم کر دیتے، توڑ دیتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دوسرا جو ہے ان کے اوپر عذاب بھیج دیتے. تو اس طرح بنی اسرائیل پر یہ 5 قسم کے عذاب بھیجے گئے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، اور وہاں پر 30 راتیں پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس کے بعد 10 راتیں اور بڑھا کر 40 راتوں کا کہہ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو پیچھے اپنا خلیفہ مقرر کیا کہ ان کا خیال رکھنا، ان کو دعوت دینا. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے تو پیچھے قوم نے جو ہے وہ بچھڑے کو معبود بنا لیا. سامری جو ایک جادوگر تھا، اس نے ان کو جو گمراہ کر دیا، ان کے لیے یہ بچھڑا بنا کر سونے کا اور رکھ دیا، تو اس کو وہ پکارنے لگے. اور موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتیں وہاں سے گزار کر وہاں سے جو ہے وہ تختیاں تورات کی لے کر آئے، تو پیچھے دیکھا یہ معاملہ بنا ہوا ہے. اور یہ سارے کا سارا پھر ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ تھوڑا غصے ہوئے، اور ہارون علیہ السلام کی نے انہوں کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میری بات جو ہے یہ لوگ نہیں مانتے تھے، میں اس لیے جو ہے وہ خاموش رہا بعد میں کہ یہ بات تو مانتے نہیں ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ وہاں پر بلایا اور ملاقات کے لیے کچھ آدمی ساتھ لے لیے تاکہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ لیں. تو وہاں پر وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر دوبارہ زندہ کیا. تو یہ تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس 9ویں پارے کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طالب دنیا اور شیطان کے پیچھے بھاگنے والے شخص کو کتے جیسا قرار دیا. کتے کی مثال جو ہے وہ اس کو بیان کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو آیات دی تھی، جو ہم نے ان کو دین دیا تھا، اس بندے کو، ان کو، ایسے شخص کو جو علم دیا تھا، اگر وہ چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چل جاتا ہے اور دنیا کے پیچھے جو ہے وہ جا نکلتا ہے، شیطان کی بات مانتا ہے، تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسے کتے جیسی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس پر حملہ آور ہو تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے، اور اگر آپ چھوڑ دیں تو پھر بھی وہ زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے آیات کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، حدیث کو جھٹلایا، حدیث اور قرآن کو نہیں مانا، اس پر عمل نہیں کیا، یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو جو ہے وہ پیچھے رکھا، مانا نہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مثال جو ہے وہ دی. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور موضوع
بیان فرمایا ہے کہ یہ انسان، اس کو میں نے آنکھیں بھی دی ہیں، آنکھ بھی دی ہے، کان بھی دیا ہے، دل بھی دیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے دی ہیں، لیکن اس سے یہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کان ہیں لیکن حق سنتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن حق کو دیکھتے نہیں، دل ہے لیکن حق کو پہچانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ہم نے جہنم کے لیے تیار کر رکھے ہیں، وہ بنائے ہوئے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ایسے ہیں جن سے وہ عقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی ہیں ان کی لیکن یہ اس سے دیکھتے نہیں، یعنی معنی کیا ہے، حق کو نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن حق کو سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ ان جانوروں کی طرح ہیں بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو جو حق سنتا نہیں، حق پہچانتا نہیں، حق دیکھتا نہیں، سب کچھ اس کے سامنے ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ اپنے بڑوں کی بات کے پیچھے، پیروں فقیروں کی بات کے پیچھے اور دوسری جو ہے وہ بات کے پیچھے لگا رہتا ہے، حدیث آ جانے کے باوجود، آیات آ جانے کے باوجود پھر وہ جو ہے وہ بات نہیں مانتا۔ تو فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہیں، کل انعام، یہ ڈنگروں کی طرح ہیں، جانوروں، بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اب بل ہم اضل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جانور جو ہے وہ اس کو دیکھیں آپ کہ وہ جب کھاتا ہے تو اس کے نیچے بیٹھ جو دودھ جو ہے وہ دونا شروع کر دو تو وہ دودھ آرام سے دے دیتا ہے، اس پر سواری کرو تو وہ مالک کی بات مانتا ہے، اس کو ہل پہ جوت دو بیل کو تو وہ وہاں پر ہل جو ہے وہ ہل آگے چلتا رہتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ سواری کے لیے جوڑ دو تو وہ سواری کے لیے جو ہے وہ بن جاتا ہے، اس کو ذبح کر کے گوشت کھا لو تو کوئی بھی جو ہے وہ بات انکار نہیں کرتا۔ لیکن یہ ایسا انسان ہے، یہ تو اپنے مالک کی بات ہی نہیں مانتا۔ مالک کون ہے؟ ہمارا خالق اللہ ہے، تو یہ اپنے مالک کی بات کو مانتا نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون۔ ایک اور موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے اس پارے کے اندر، وہ ہے اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو اسی کے نام سے پکارو، جو وہ نام اس نے بتا دیے ہیں، اس اچھے ناموں سے ہی اللہ کو پکارا کرو، اس کے جو ہے واسطہ دے کر دعا مانگا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، کجی اختیار کرتے ہیں، ان کی تعویلیں کرتے ہیں، ان کے معانی کو بدل دیتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اس عمل کی ان کو سزا دی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر فرمایا ہے اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم۔ فمن احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کرے گا، ان کے مطابق عمل کرے گا، ان کے معانی کو سمجھے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ خدا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ خدا کہنے کی بجائے ہمیں اللہ کہنا چاہیے، رب کہنا چاہیے، الرحمن کہنا چاہیے، الرحیم کہنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں اس نام سے ہی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ کچھ نام اللہ کے ذاتی ہیں اور کچھ صفاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذاتی نام جو ہے وہ ذاتی نام اللہ ہے، تو یہ ذاتی نام ہے، اور صفاتی ناموں میں الرحمن ہے، الرحیم ہے، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفت بیان کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بیان کر دیا، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اس میں تعویل نہیں کرنی چاہیے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نام حدیث میں بتا دیا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہو، اور اس پر بھی ہمیں اس کے معانی کو نہیں بدلنا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ
مختار کل کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کی بھی اس صورت کے اندر، اس پارے کے اندر نفی کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار کل ماننا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 188، آیت نمبر 188 سورہ اعراف۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا ہے، محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے، کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ اب جو شخص اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے وہ دوسرے کے نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہوگا؟ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ مختار کل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محمد علیہ الصلاۃ والسلام، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری بیٹا ابراہیم جو مدینہ کے اندر فوت ہوا، وہ اس کی جان کنی کی حالت تھی، سانس جو ہے وہ آخری چل رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اس بچے کو، ابراہیم کو، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پاس کھڑے تھے اور دوسرے صحابہ آپ کو روتے ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی رونے لگ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شفقت پدری کے آنسو ہیں، نحنو نرضى، جو ہے وہ ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دی ہوئی زبان ہے اس لا نقول الا ما يرضى ربنا، اللہ تعالیٰ جو راضی ہوگا ہم اسی الفاظ کو زبان سے نکالیں گے، آہو بکا نہیں ہوگا، اور ہم جو ہے رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم ہم تیری جدائی پر بہت ہی جو ہے وہ افسردہ ہیں، ہمیں افسوس ہو رہا ہے، ہم جو ہے وہ بہت ہی ہمیں قلق ہے۔ تو اب یہاں پر یہ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہوتے تو آپ ابراہیم جو آپ کا آخری بیٹا تھا اور بیٹے جو پہلے فوت ہو چکے تھے اور بیٹا بھی کوئی نہیں تھا اس کو بچا لیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، جو چاہے اللہ مجھے فائدہ دے وہ فائدہ ہوگا اور جو نقصان دینا چاہے وہ نقصان ہوگا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا اور علم غیب کی نفی کر دی اپنے نبی سے۔ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت زیادہ بلائیں اکٹھی کر دیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی۔ تو آپ دیکھیں جتنی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہیں کسی اور کو نہیں آئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے وہ مکہ سے نکال دیا گیا، طائف والوں نے جو ہے مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تکلیف میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی ان کو کہہ دو کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو پھر مجھے تکلیف بھی نہ آتی، میں تو اللہ کی جانب سے ڈرانے والا ہوں اور جنت کی خوشخبریاں دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ نفی کی ہے اپنے نبی سے کہ وہ علم غیب بھی نہیں رکھتے اور مختار کل بھی نہیں ہیں۔ سورہ الانفال یہ مدنی صورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور غنیمتوں کے متعلق جو ہے وہ، کیونکہ پہلی امتوں پر غنیمتیں حرام تھی، ہماری امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے۔ جنگ بدر جو ہے اس میں اس کا پس منظر پیش کیا گیا ہے کہ جنگ بدر کیوں ہوئی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کو حق کرنا چاہتے تھے اور باطل کو باطل، لیکن صحابہ کرام جنگ کی غرض سے نہیں نکلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی غرض سے نہیں نکلے تھے،
بلکہ وہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شام سے قافلہ تجارتی لے کر مکہ کو واپس جا رہے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے، اور اس کا مال جو ہے، کیونکہ صحابہ اکرام جب ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے تو کفار نے ان کو مال بھی نہیں لانے دیا، سب کچھ چھین لیا، تو اب مسلمان اپنی جو تجارتی اور اپنی جو اقتصادی حالت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اس قافلے کو جو ہے وہ لینے کے لیے، اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قافلے کی بجائے آپس میں ان کا جو ہے وہ جنگ کروا دی، اور اس جنگ میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ 70 بڑے بڑے جو کھڑپینچ تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح پا کر مدینہ میں غنیمتیں لے کر واپس آئے۔ ابو سفیان کو اس بات کا علم بھی ہو چکا تھا، پتہ بھی چل گیا کہ بھائی مکہ مدینہ والے باہر نکلے ہیں قافلے کو روکنے کے لیے، اس نے راستہ بھی بدل لیا اور مکہ پہنچ گیا۔ راستے میں اس نے ابو جہل کو اس بات کا پیغام بھی دے دیا کہ ہم جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں، بالکل خیریت سے، امن و سلامتی سے تم واپس آ جاؤ، لیکن وہ واپس نہیں آیا، اور اس نے جو ہے وہ بدر پہنچ کر لڑائی کی اور مارا گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تم کچھ چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر جو ہے وہ پا کروا دی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہیں مل کے رہے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تمہاری خواہش یہ تھی کہ یہ جو قافلہ ہے ابو سفیان والا، غیر ذات الشوکہ، غیر مسلح جماعت جو ہے، غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ آئے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ چاہتا تھا، يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ حق جو ہے وہ حق ہو جائے اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے، بنیاد ختم ہو جائے، یعنی ان کے بڑے بڑے جتنے بھی سردار تھے ان کو قتل کر دیا گیا اس جنگ بدر کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنگ بدر کا یہاں پر واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے، اللہ اس وقت جتنے بھی مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ ان کے ظلم کو دور کر دے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔